حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ ولا آبائی فی آدھئی سات وفی کل سا من سات لیل و نہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلا و انہتا تسکنہو ارزقات و تمتعو فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ دعا ہے کہ خالق و مالک لم یزل بادشاہ بانیان کی یہ فرش عذاب بچھائی ہوئی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ان تمام بانیان کے جتنے بھی نیک اور شرعی مقاصد ہیں مولا ان کو اپنی بارگاہ عزتی میں قبول و منظور فرمائے۔ جس نیت کے ساتھ بانیان نے جناب سیدہ کے حضور پرسہ دینے کے لیے یہ صفِ عزا بچھائی ہے، جناب پاک بی بی اس صفِ عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مولا اون بھائی کے، انکل نعیم کے اور ان کے خاندان کے، بوبی بھائی کے جتنے بھی شرعی اور نیک مقاصد ہیں مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بالخصوص دعا ہے کہ مولا جبیر شاہ جی کی والدہ کو ہمارے کربلا کے صدقے میں مولا صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور بھی جتنی بیمار ہیں مولا ان تمام کو شہزادہ علی اصغر علیہ السلام باب الحوائج بادشاہ کے صدقے مولا صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ تمام نیک اور شرعی حاجات کی قبولیت کے لیے بآواز بلند تر صلوات۔ ہے اجازت انکل گفتگو شروع کیجئے۔ بانی کا کام ہوتا ہے، ان کا مقصد ہوتا ہے کہ فرش عزا نو بچھانا۔ اس نے فرش عزا بچھا دی ہے۔ ہم المیہ یہ ہے کہ ہم بندوں کا انتظار کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ توجہ کرنی ہے میری طرف، تھوڑا تھوڑا بولنا ہے۔ انکل جی المیہ یہ ہے پوری دنیا میں، کائنات میں، کہ ہم لوگ مجلس عزا بچھانے کے بعد، یہ فرش عزا بچھانے کے بعد بندوں کا انتظار کرتے ہیں، جبکہ ہمیں اپنے وقت کے امام کا انتظار کرنا چاہیے۔ کس کا انتظار کرنا چاہیے؟ وقت کے امام کا۔ یہ جو ذکر ہے یہ بندوں کا محتاج نہیں ہے۔ ہم جتنے بھی لوگ یہاں پر تشریف لے کے آتے ہیں ہم اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں تعزیت اور پرسہ کی نیت سے آتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ خالق و مالک ہمیں صحیح معنی میں معرفت محمد و آل محمد عطا فرمائے اور ہمیں معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ایک واقعہ، اس کے بعد ڈاکٹر صاحب ممبر پر تشریف لے آئیں گے، بلکہ وہ آ ہی گئے ہیں۔ میرا دل ہے کہ آج میں آپ کو امام باقر علیہ السلام کا ایک مناظرہ سناؤں۔ امام باقر علیہ السلام کا ڈاکٹر صاحب میں نے مناظرہ سنانا ہے۔ چھٹے بادشاہ امام صادق آل محمد کے دور میں جو شام کا حاکم تھا نا ڈاکٹر صاحب، اس نے اپنے علماء اکٹھے کرنے کے بعد لوگوں کو بلانا، مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کو بلا کر کیا کہنا کہ ان کے ساتھ مناظرہ کرو۔ ایک وقت ایسا آیا جب قدریہ فرقے کا ایک شخص آیا، آ کر اس نے شام کے گورنر کے جو علماء تھے ان کے ساتھ مناظرہ کرنا شروع کیا، تو اس نے عائشہ صاحب کہنا شروع کیا
کہ میں نہیں مانتا کہ اللہ کا بھی کوئی کنسیپٹ ہے۔ یہ جو تم کہتے ہو کہ یہ درخت ہیں، یہ چرندہ ہیں، یہ پرندہ ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ نے بنائی ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں اس کو قدرت کا خزینہ کہتا ہوں، میں اسے نہیں مانتا۔ اچھا، اب جیسے جیسے مناظرہ بڑھتا گیا، جیسے جیسے گفتگو بڑھتی گئی تو لاننی ہوتی گئی، جو شام کا گورنر تھا اس کے جو علماء تھے وہ میدان کے کھلاڑی سے ہارنا شروع ہو گئے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب بھی مشکل پڑی ہے دین کے معاملے میں تو در آل محمد پہ دستک دی گئی ہے، در آل محمد پر دستک دی گئی ہے۔ انہوں نے، شام کے گورنر نے، جو حاکم تھا، اس نے خط لکھا امام صادق علیہ السلام کو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اچھا، جب خط لکھا تو کہا کہ میں نے ان کے بارے میں سنا ہے کہ یہ ایک وقت میں کئی جو علوم ہیں وہ پڑھا دیتے ہیں، وہ سنا دیتے ہیں، ان کے بہت سارے شاگرد ہیں، کیوں نہ انہیں بلایا جائے، بلانے کے بعد تو ان سے کہا جائے کہ آپ ان سے مناظرہ کریں۔ اچھا، جب مناظرے کے لیے بلایا گیا تو وہ نہیں آئے۔ مولا نے کیا کیا کہ مولا نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا۔ مولا نے جب اپنے بیٹے کو بھیجا، وہ جب گئے ہیں وہاں پہ، کہ مولا نے فرمایا کہ ابھی میں تھوڑا سا مصروف عبادت توحید الہیہ میں ہوں، ابھی بہت شکریہ بہت شکریہ، ابھی میں مصروف عبادت توحید الہیہ میں ہوں انکل جی۔ اچھا، ایسے کرو کہ آپ چلے جائیں۔ جب امام نے حکم دیا امام کو، جبکہ اس وقت وہ امام نہیں تھے، امام موجود تھے، امام نہیں تھے، امام موجود تھے۔ میں پڑھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب 14 ستاروں میں سے کتاب میں، ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ جب امام کو بھیجا گیا، میرے پاک امام اس کے پاس گئے، کہا کہ تم نے ہمارے بابا کو خط لکھا ہے۔ لکھنے کے بعد انہوں نے مجھے بھیجا، میں خود چلا آیا۔ جب وہ وہاں پر گئے ہیں، جا کے کہنے لگے ہیں کہ یہ ایک قدریہ ہے، یہ کسی امر کو نہیں مانتا، اللہ کے کسی حکم کو نہیں مانتا، یہ کہتا ہے قرآن قدرت کا کرشمہ ہے، یہ جتنے چرند پرند ہیں، ہوا ہے، انسان ہے، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، یہ اس کا امر ہے۔ اس نے نہیں مانا، کہتا میں تمہارے خدا کو نہیں مانتا۔ ڈاکٹر صاحب جیسے ہی مولا کے سامنے وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا میں امر کا قائل نہیں ہوں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب ایسے ہی ہیں، قدرت کا کرشمہ ہے۔ کیونکہ اس کا جو فرقہ تھا وہ بھی قدریہ تھا، کہ وہ قدرت کو مانتے تھے، حقیقت کو نہیں مانتے تھے۔ مولا نے کہا اچھا تم ایسے کرو، تم کسی چیز کو نہیں مانتے؟ نے کہا ہاں نہیں مانتے۔ تو جو شام کا گورنر تھا وہ کہنے لگا کہ اس سے تو بڑے بڑے عالم ہار گئے ہیں، یہ کس طرح اس کا مقابلہ کرے گا؟ اب جیسے ہی مولا نے کہا کہ آپ ایسے کرو، مجھے سورہ الحمد سناؤ۔ کیا سناؤ؟ سورہ الحمد سناؤ۔ جب اس نے پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، پڑھتے پڑھتے جب وہ پہنچا ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا نے کہا خاموش، تم تو اس کے قائل ہی نہیں تھے۔ مولا نے کہا خاموش، تم تو اس کے قائل ہی نہیں تھے۔ تو اس نے کہا وہ کیسے؟ تو صاحب کتاب نے اس کے ترجمے میں لکھا ہے، ڈاکٹر صاحب لکھا ہے کہ
तुम तो कुदरत के कायल ही नहीं थे, तो फिर तुमने मदद क्यों मांगी? तुमने ये मदद किससे मांगी? तो मैं 4 मिसरे पढ़कर मैं इजाजत चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि तौहीद की चाहत है तो फिर करबो बला चल। तौहीद की चाहत है तो फिर करबो बला चल, वरना ये कली खुल के खिली है न खिलेगी। तौहीद है न मस्जिद में न मस्जिद की सफों में, तौहीद तो शब्बीर के सजदे में मिलेगी। दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। मिलकर बाबा से बुलंद से बात पड़ेगा।